اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالق الاصباح وجعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ وہ صبح کو پھاڑ نکالنے والا ہے اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب پر غالب سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ سورۃ الانعام آیا 96۔ فالق الاصباح، وہ صبح کو پھاڑنے والا ہے۔ رات کی تاریکی سے صبح کی روشنی نکالنے اور گٹلی اور دانے کو پھاڑ کر پودا نکالنے میں کیا مماثلت ہے؟ رات کی تاریکی سے صبح نکالنا ایسا ہی عمل ہے جس طرح گٹلی اور دانے کو پھاڑ کر پودا درخت نکالا جاتا ہے۔ ایک حرکت میں صبح کی روشنی نکلتی ہے اور دوسری سے پودے کی کونپل نکلتی ہے۔ ان دونوں مثالوں میں تشبیہ کی وجہ حرکت، زندگی اور خوبصورتی دونوں مزاج کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں۔ جو رب دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے وہی زمین کے اندھیروں کو صبح کے اجالے سے پھاڑتا ہے۔ پھر تاریکی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ اپنی معاش اور دیگر کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گٹلی اور رات دونوں میں سکون بھی وجہ مماثلت ہے۔ اس سکون کا ہر چیز کے اگنے اور بڑھنے سے خاص تعلق ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا۔ صبح کا نکلنا، رات کا سکون، سورج اور چاند کے طلوع و غروب کے حساب کتاب سے قدرت اور علم رکھنے والے کے اندازوں کو ثابت کیا گیا ہے۔ مخلوق کو جس سکون اور آرام کی ضرورت ہوتی ہے ان کے آرام اور سکون کے لیے رات بنائی۔ رات میں پرندے اور جانور بھی آرام کرتے ہیں، انسان بھی سکون کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دن کی روشنی لے آتا ہے، پھر رات ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ رات کیسے لاتے ہیں؟ زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے۔ جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور باقی حصے میں رات ہوتی ہے۔ یہ محوری گردش زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے اندازے کے مطابق ہے۔ زمین کا سورج کے سامنے ایک متعین فاصلے پر رہنا قدرت اور علم رکھنے والے کا اندازہ ہے۔ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا۔ سورج اور چاند کے ذریعے وقت اور زمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ سورج اور چاند کے ذریعے عبادات کے اوقات اور معاملات کی مدت مقرر ہوتی ہے۔ اگر سورج اور چاند باری باری نہ آئیں تو سارے مصالح فوت ہو جائے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہی ہے جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا ہے اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ وہ ان لوگوں کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کرتا ہے جو علم رکھتے ہیں۔ سورۃ یونس آیا 5۔ چاند کا حجم اور موجودہ فاصلے پر رہنا زبردست قدرت اور علم والے کا اندازہ ہے۔ موجودہ درجہ حرارت اور موجودہ فاصلہ جس کی وجہ سے زمین پر زندگی ممکن ہو سکتی ہے زبردست قدرت والے اور علم والے کے اندازے کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ انہی کی وجہ سے حیات ممکن ہے۔ یہ اتفاق کی بنیاد پر نہیں، قدرت والے اور علم والے کی تقدیر کے مطابق ہے۔ سورج کی جسامت زمین سے 12 لاکھ گنا زیادہ ہے اور زمین چاند سے 4 گنا بڑی ہے اور یہ سب حرکت میں ہیں۔ یہ قدرت والے علم والے کا اندازہ ہے۔ چاند سے تقریباً 2.5 لاکھ میل دور رہ کر زمین کے گرد چکر کاٹ رہا ہے۔ زمین سورج سے تقریباً 9.5 کروڑ میل کے فاصلے پر رہتے ہوئے سورج کے گرد 2 طریقوں سے گھوم رہی ہے، ایک اپنے محور پر اور دوسری سورج کے مدار پر۔ یہ زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے اندازے ہیں۔ سبحان اللہ! اتنا بڑا نظام میں صحت سے چل رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں۔ اس کائناتی نظام سے دن اور رات پیدا ہو رہے ہیں،
اسی سے دن، مہینے، سال وجود میں آئے ہیں۔ اسی سے انسان کے لیے اپنی زندگی میں ترتیب رکھنا ممکن ہے۔ ہزاروں سال سے نظام میں کوئی فرق نہیں آ رہا، جس سے ثابت ہوتا ہے یہ ایک ایسی ہستی ہے جس کی قوت لامحدود حد تک زیادہ ہے۔ کوئی بے علم ہستی ایسا نظام قائم ہی نہیں کر سکتی۔ اس کی منصوبہ بندی کامل ہے۔ وہ بہت غلبے والا ہے۔ اس کے غلبے کے بغیر اتنا بڑا کارخانہ چلنا ممکن نہیں۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا غلبہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے لیے مطیع ہے اور اپنے کاموں کو جاری رکھے ہوئے ہے اور ان حدوں سے انحراف نہیں کرتی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ العلیم وہی ہے جس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں۔ اس کے علم محیط کی دلیل ہے کہ اس نے سارے نظام کو مسخر کر رکھے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیا 97۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ضروریات اور فائدوں کے لیے تارے بنائے۔ ان سے رات کا وقت پتہ چلتا ہے، راستوں اور سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو راستے دکھانے کے لیے ستاروں کو تخلیق کیا۔ صحرا اور سمندر میں انسان ہمیشہ ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرتا ہے۔ آج جدید آلات کی تیاری کے باوجود ان سفروں میں قطب شمالی اور تاروں سے ہدایت لی جاتی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، یقیناً ہم نے دلائل کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو علم والوں کے لیے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ جیسے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں انسان تب رہنمائی لے سکتا ہے جب اسے ستاروں کے مداروں اور اس کے مختلف مواقع کا علم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے خالق تک پہنچنے کی ہدایت بھی علم والے ہی پا سکتے ہیں۔ جو علم سے محروم ہیں وہ اپنے خالق کے تعلق سے محروم ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، بس ایک قرار گاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ سورۃ الانعام آیا 98۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کو پیدا کیا۔ ان کی تخلیق، اخلاق اور اوصاف میں فرق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ مرد اور عورت اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک ہیں۔ ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے کھربوں انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ جاری کر دیا۔ جس نے انسان کو اور اس کائنات کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت وسیع ہے۔ انسان کی یہ قدرت نہیں کہ وہ ایک مشین تخلیق کرے تو اس سے اسی قسم کی بے شمار مشینیں نکلتی چلی جائیں۔ انسانی کارخانوں کو الگ الگ مشینیں بنانی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نادر تخلیق پر قادر ہے کہ ایک انسان کو وجود میں لا کر اس کی ساری نسل وجود میں لاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، بس ایک قرار گاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ۔ مستقر سے مراد الہام اور مستودع سے مراد مردوں کی پشت ہے۔ انسان ابتدا میں ماں کے سپرد کیا جاتا ہے جو اس کے لیے مستقر ہے، پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر موت کے بعد قبر میں جاتا ہے تو اس کے لیے مستودع ہے۔ ہر انسان کے لیے مستقر بھی الگ ہے اور مستودع بھی مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مستقر یعنی ان کی عافیت اور انتہا مقرر فرما دی ہے جس کی طرف ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور وہ آخرت کی جائے قرار۔ اس سے آگے کوئی غایت اور انتہا نہیں۔
دنیا وہ گھر ہے جہاں رہنے کے لیے مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو اس لیے وجود میں لایا تاکہ وہ ان اسباب کے لیے بھاگ دوڑ کریں جو زمین میں پیدا ہوتے ہیں اور زمین ان سے آباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آباء کی پشتوں اور ماؤں کے رحموں میں امانت رکھ دیا، وہاں سے یہ امانت دنیا میں آ جاتی ہے، پھر برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے۔ ہر جگہ اس کی حیثیت امانت کی ہوتی ہے جس کو ٹھہراؤ اور ثبات نہیں بلکہ مستقل ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ اسے دارالآخرت میں پہنچا دیا جائے جو اس کا مستقر مقام ہے۔ رہا دنیا کا گھر تو یہ کذب گاہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ رکھنے والوں کے لیے نشانیاں واضح کر دی ہیں، اور فقیہ وہ ہے جو انسان کی تخلیق کے بارے میں اللہ کی کارگری کو جانتا ہو کہ کیسے نطفے سے مرد اور عورت پیدا ہو جاتے ہیں، کیسے ان کی تعداد کم و بیش برابر رہتی ہے، کیسے نسل کے جاری رہنے کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک غالب اور علم رکھنے والے خالق تک پہنچنے کے لیے نشانیاں ہیں مگر سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں اس لیے کھول کر بیان کی ہیں تاکہ لوگ اس کی آیات کو سمجھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پہ رکھے، ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت پر رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، ہم اپنی ذات پر دین کو قائم کریں، اپنے گھر والوں کو پر دین قائم کریں اور ہم اس کو پھر آہستہ آہستہ اپنی سوسائٹی کا حصہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔